سنا مرزا صاحبہ، اب سچویشن کیا ہے اسلام آباد کے اندر؟ وفود کب آ رہے ہیں؟ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان اس میں میڈیٹر ہے یا صرف میسیجز کو ایک دوسرے تک ٹرانسفر کر رہا ہے؟ کیا ہے سچویشن اور ماحول اسلام آباد میں اس وقت؟ بہت بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں لینے کے لیے۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو کوئکلی یہ بتا دوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو آفیشلز ہیں وہ تو 24 گھنٹے پہلے ہی آ چکے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس کو انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کے ساتھ شیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑی سی ریزرویشنز جو تھیں، اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو بلاکیڈ لگا کر بند کیا گیا ہے، اسپیشلی جو ریڈ زون کا ایریا ہے، جو ہمارا آفس ہے، یہاں تک بھی آنا بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی بہت سے جو مسائل ہیں ان کو ہم صرف نظر کرتے ہوئے پہنچے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں اور اسلام آباد آفر کیا کرنے جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ اسی لیے 2 دن کی تعطیلات بھی اسلام آباد میں دی گئی ہیں تمام سکولز اور کالجز کے لیے، لیکن اس سے قطع نظر میرا خیال ہے کہ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں، جس کے اندر بلکہ اب تو 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، ایران کی جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی پاکستان پہنچنا ہے، اور امریکہ کی جو ایک طرح سے دیکھا جائے کہ وہ تمام تینوں افراد جو کہ رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کی، وہ بھی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ ضرور ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تمام تر اختلافات، تمام تر گرما گرم جو بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ایران نے کویت کے اوپر جوابی حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے جو لبنان کے اوپر اٹیکس کیے ہیں، غزہ کے اوپر کیے ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی تک جن مذاکرات کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہی باریکی کے ساتھ اور بڑے ہی نازک مرحلے میں ہے، میرا خیال یہ نازک مرحلے میں نہیں ہے، کیونکہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب امریکی اخبارات بھی یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر اس وقت جتنا دباؤ موجود تھا، اسپیشلی جو مارچ کے آخری 10 دن تھے، اس میں وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے، لیکن ایران کی جو اپنی ایک سٹریٹجی تھی کہ ایران بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو چکی ہے کہ اب جو ایک آخری ڈرافٹ شیئر کیا گیا اور اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا اس ایک آخری ڈرافٹ میں بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ جو انیشیٹ کیے گئے تھے شروعاتی 2 ڈرافٹ وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی طرف سے ریجیکٹ ہو گئے تھے، یعنی امریکی ڈرافٹ کو ایران نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور ایران کے ڈرافٹ کو امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ لیکن اب جو فائنلائز ہوا ہے ڈرافٹ انیشل، اس کے اوپر 70% کے قریب اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنسنٹ موجود ہے امریکہ کی بھی اور ایران کی بھی، اس کے اوپر صرف رسمی بات چیت ہونی ہے اور کچھ جو پوائنٹس ہیں تقریباً 20 سے 30% کے قریب اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے۔ تو دیکھا جائے کہ تو دونوں فریق یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مذاکرات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ رہے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں ہم بات کریں جو کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے، تو پاکستان ایک ایسے ملک کے طور کے اوپر سامنے آ رہا ہے جو کہ خطے میں بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی اپنی ذاتی ضرورت کے ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ پچھلے 48 سے 36 گھنٹوں کے درمیان واضح ہوئی اور وہ تھی چین اور روس کا کردار۔ اس میں یہ ماننے کی بڑی ضرورت ہے کہ امریکی نائب صدر نے جو کردار ادا کیا اور چائنا کی طرف سے بیک ڈور کے اوپر جو کردار ادا کیا گیا، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ لابی کی صورت میں امریکہ میں بھی موجود تھا اور ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل کی صورت میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مذاکرات کی جو سچویشن ہے، یعنی کہ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھنے کی جو کنڈیشن ہے، وہ کسی طریقے سے پیدا نہ ہو۔ لیکن پاکستان نے چائنا کو آن بورڈ لے کے اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو آن بورڈ لے کے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس میں یہ بات بھی آن ریکارڈ لانے کی ضرورت ہے کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اس میں 2 سے 3 ممالک ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں ان مذاکرات سے، جو کہ یہ چاہتے تھے، جو کہ UN تک چلے گئے اپنا ڈرافٹ لے کے، جو کہ یہ بھی کہنے کو تیار تھے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کسی بھی طور پر کھولنی چاہیے۔ وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں بہت ہائی ہوپس نہیں رکھ رہے اور نہ ہی وہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کا یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں۔ اس میں سعودی عرب کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑی اچھی ایک ڈیفینیشن، ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ ایک طرف وہ مذاکراتی عمل ہے جو جنگ کو روکنا چاہتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کی لابی اور وہ 2 ممالک جس میں بحرین اور UAE تھے جنہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر ایک قرارداد پیش کر دی اور کہا کہ بائی فورس بھی کھولنا پڑے تو کھول دیں۔ آبنائے ہرمز کو ایک فورس بنائی، UAE کہتا ہے ہم اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے لابی سٹرونگ کون سی ہے؟ کیا اسرائیل کی لابی ہمیں شروع سے لگا کہ اتنی سٹرونگ تھی کہ جب جو چاہتا تھا وہ کرواتا رہا، تو کیا وہ دوبارہ حاوی نہیں ہو جائے گی اس مذاکراتی عمل پر؟ دیکھیں، امریکہ سے جتنے بھی صحافیوں سے آپ بات کریں تو اس میں ایک بڑی چیز جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اتنا پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ امریکی صدر کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا حصہ یہ سمجھتا تھا اور یہ خواہش رکھتا تھا
کہ اس جنگ کو پرولونگ کیا جائے. اگر آپ اسرائیلی اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو پرنٹ ہوئی ہیں خبریں اس میں میجورٹی یہ کہتی ہیں کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کے سیز فائر کے حوالے سے توقع نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ اس بیان کے بعد بڑے خوش تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایران کی پوری تہذیب ختم کر دیں گے. لیکن اگر آپ بالکل دوسرا پرسپیکٹو دیکھیں تو جو امریکی اس وقت گورنمنٹ کا ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر سے زیادہ کا کہا جا رہا ہے کہ لاس ہوا ہے صرف امریکی طیاروں کا جو کہ تباہ کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے. پھر اس وقت 45 دن کے اندر اربوں ڈالر کا لاس ہوا ہے اس تمام ایکوپمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان افواج کو, ان تمام ریسورسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کہ امریکہ نے استعمال کیے اس جنگ کے دوران. اس لیے اگر دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ میں انٹرنلی امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ وہ اس جنگ کو خاتمہ کریں, اور اس وقت جو پولز وہاں پر کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں